نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ محبت کے 3 اسباب ہیں: جمال، کمال اور جود و کرم۔ یہ تینوں اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں موجود ہیں۔ محبت کی 2 قسمیں طبعی اور عقلی۔ محبت عقلی سے اطاعت اور فرما برداری مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام عزیزوں، رشتہ داروں، ماں باپ، بیٹے، بیوی اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ یعنی اگر کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مقابلے میں تمام عزیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے، اپنی جان دینی پڑ جائے تو سب کو چھوڑ دیں یا اپنی جان دے دیں، مگر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تب ایمان کامل ہوگا۔ اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک میں تم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تب تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم کامل مومن ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں بارہا یہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت کو مشروط رکھا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور اپنے غیروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول ہی کو ترجیح دینی چاہیے، اور ان دونوں کی محبت سب کی محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے۔ انصار اور صحابہ کرام کو آپ سے اسی طرح کی محبت تھی۔ جنگ احد میں ایک واقعہ دیکھیں، ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اسے خبر ملتی ہے تو وہ کیا دریافت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ کہا گیا ہاں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دکھاؤ تاکہ میں خود آپ کو دیکھ لوں۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو بولی، جب آپ زندہ سلامت ہے تو اس کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اہل مکہ جب زید بن دسنا کو حرم سے باہر لے چلے تو ابو سفیان بن حرب نے کہا، کہو زید، قسم کھا کے بتاؤ، کیا اس وقت تمہیں یہ نہیں لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟ زید نے قسم کھا کے کہا، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور یہاں آپ کے جسم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ قاضی عیاض نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اہل و عیال سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، صبر نہیں آتا جب تک میں آپ کو یہاں آ کے دیکھ نہیں لیتا۔ اب غم یہ ہے کہ وفات کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کو وہاں کیسے دیکھوں گا؟ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا کا انعام ہے، یعنی نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی محبت بڑی نعمت ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آیت سنا دی، اللہ تعالیٰ کی محبت اطاعت رسول پر موقوف ہے۔ جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے ہمارے رسول، سب لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم کو چاہے گا۔ اس آیت کے شان نزول کی بابت تفسیر جامع البیان وغیرہ میں لکھا ہے کہ مشرک لوگ بتوں کو اور جنوں کو پوجتے تھے، اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ کام ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، یعنی ہماری نیت یہ ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ پیغمبر
جو تھے وہ بہت پہنچے ہوئے تھے اور ہم ان پیغمبروں کی اولاد ہے، لہٰذا اللہ کو ہم سے ضرور محبت ہوگی۔ ایسے ہی مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بیت اللہ کے خاتم اور مجاور ہیں اور حجیوں کی مہمانداری کرتے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور محبت ضرور ہوگی۔ ان سب کی بات رد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی تو اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے۔ اللہ کی محبت کا تو جب ہی سچا ہے اور اسی کی رضامندی جب ہی حاصل ہوگی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کرو گے۔ اگر اس کے رسول کی حکم برداری نہیں کرتے تو سب خیال اور تمام دعوے غلط ہیں۔ آج کل کے ہزاروں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہمارے مال و جان قربان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی بالکل نہیں کرتے۔ جدھر دیکھو شکل و صورت، وضع قطع، کھانا کمانا، شادی بیاہ، لینا دینا، غرض سب کام اپنی ملک، برادری اور باپ دادا کی رسم پہ کرتے ہیں، اور جب کوئی کہے کہ یہ کام اور سب رسمیں چھوڑ دو اور شریعت پر چلو تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، گناہ گار ہیں، بھلا ہم سے شریعت پہ عمل کہاں سے ہو سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے شریعت پر عمل کرنے سے صاف انکار کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اچھے خاصے مسلمان بنے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا دعویٰ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ پکڑے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ یاد رکھیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن آسمان ماں بادل کے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے، اس دن مالک الرحمن صرف اللہ ہوگا اور یہ دن نافرمانوں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ستم گر شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی رسول کی راہ لی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرض ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اور نافرمانی کرنے والا قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اس دن سب اپنے نبیوں کو بھی ہم گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اس دن کفر کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے پریشان ہوں گے کہ کاش زمین ان کو اپنے اندر سمو کر ہموار کر دے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لوگوں کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا کہ ہم جان لیں کہ اس رسول کا سچے تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی دشوار نہیں۔ سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافقت کرے گا وہ آزمائش میں پورا اترے گا، اور جو تطویل کعبہ کے وقت نافرمانی کرے گا وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سو اللہ کے رسول کی تابعداری بہترین کسوٹی ہے۔ مشکات شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند فرشتے آئے اور آپ سوتے تھے تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک مثال ہے، وہ مثال ان کو سناؤ۔ بعض فرشتے بولے، مثال کس کو سنائیں، یہ تو سوتے ہیں۔ بعض فرشتوں نے جواب دیا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، یعنی ان کا سونا ایسا نہیں جیسا کہ اور لوگوں کا سونا ہوتا ہے، بلکہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل خبردار اور ہوشیار رہتا ہے، جو کچھ تم کہو گے وہ سنیں گے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ایک پکا مکان بنایا اور اس میں ضیافت کا سامان تیار کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو اس ضیافت کے لیے بلایا جائے، تو جو کوئی اس بلانے والے کے کہنے پہ چلا آیا وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور ضیافت کا کھانا بھی کھائے گا، اور جو شخص اس بلانے کے کہنے پہ نہ آیا وہ اس مکان میں داخل نہ ہوگا اور ضیافت کا کھانا بھی اسے میسر نہ ہوگا۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ اس کا مطلب کھول دو تاکہ وہ سمجھے اس پر۔ بعض فرشتے بولے کہ وہ تو سوتے ہیں۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔
تو ان فرشتوں نے کہا کہ وہ مکان جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی کافر اور مومن، نیک اور بد میں تمیز اور پہچان کا یہی طریقہ ہے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے وہ مومن اور نیک ہے، اور انہی ہی کے واسطے جنت ہے، اور جو کوئی ان کی تابع داری نہ کرے وہ کافر اور دوزخی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مت پھرو اس سے جو تم سنتے ہو. اور مت مانند ہونا ان لوگوں کے کہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور وہ نہیں سنتے. یعنی یہود و نصارہ کا یہی حال ہے کہ زبان سے تو توریت، انجیل اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان احکامات پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ایسے مت ہو جانا جب تک احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل نہ کرو گے. اس وقت تک زبانی اقرار سے کچھ فائدہ حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.